بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے یوٹیوب چینل حال احوال کے توسط سے ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں موجود ہوں جہاں پہ کوئٹہ میں ہمارے منتخب ایم پی نوابزادہ گوہر احمد صاحب کے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ ان سے حال کرتے ہیں, علاقائی معاملات پہ بات کرتے ہیں, ترقیاتی کاموں پہ بات کرتے ہیں, اور دیگر ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں, ان سے آج معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکریہ سر. سر بات یہ ہے کہ 2 سال سے زائد کا عرصہ اگر گزر چکا ہے, آپ ماشاءاللہ ہمارے ایم پی منتخب ہو چکے ہیں. تو 2 سال ہوئے ہیں, آپ کس حد تک عوام کی خدمت میں اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو خود پتہ ہے کہ 2 سال کے اندر جو ہمارے کارکردگیاں تھے ان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سال تو بجٹ ملا ہی نہیں. پی ایس ڈی پی پہلے بن چکے تھے, پھر وہ اسپیشلی جو عدالتوں کے اندر اور باقی جو پرانے جو ساتھی آئے ہوئے تھے حکومتی, ان کی وجہ سے پورا 1 سال ہم لوگوں کا ضائع ہو گیا تھا. اور جو اگلے سال کے اندر جو پی ایس ڈی پی جس کے اندر لوگوں کے ترقیاتی کام تھے وہ بھی اللہ کی مہربانی سے بہت ہوئے ہیں, جس کے اندر ڈیرہ بگٹی میں خاص کر ڈیم پر اور ٹیوب ویلز پر زیادہ فوکس ہم لوگوں نے پانی کے پروجیکٹس پر دیے ہیں. لیکن پھر سے ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 4 سے 6 مہینے سے کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز بند ہے, اور اس کے اندر پورے دنیا کا جو اکانومی ہے اس کے اندر نقصان ہوا ہے. اور ہمارے بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اتنے زیادہ فنڈز نہیں ہیں ہم لوگوں کے پاس, لیکن پھر بھی جو کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم لوگوں سے ہو سکا وہ ہم کر رہے ہیں. جی سر, یہ بنیادی مسائل سے ضلع ڈیرہ بگٹی کا عوام دو چار ہے, جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے. تو خاص جو مسائل ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, تو سوئی میں شدید پانی کا بحران ہے. تو وہاں کا آپ نے منظور کروایا, سی ایم صاحب آئے تھے سوئی میں, آپ کو معلوم ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ 6 مہینے تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن آج 6 مہینے کیا سال بھی اوپر جا رہا ہے, لیکن بدقسمتی ابھی شروع نہیں ہو سکا. یہ کیوں سر؟ معذرت کے ساتھ ایک آپ کو صحیح کروں کہ جام صاحب 6 مہینے پہلے ہی آئے تھے, تو سال نہیں ہوا پروجیکٹ کو. 6 مہینے سے تھوڑا سا جی میں نے آپ کو دیکھیں, آپ کے جو پہلا سوال تھا اس کے اندر میں نے بولا تھا کہ بہت سے ہمارے پروجیکٹ ڈیو ٹو کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے رک گئے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے سیکریٹریٹ بند تھا, اور سوئی واٹر پروجیکٹ ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے, جس کے اندر کروڑوں کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جس کے اندر ہم لوگوں نے اور خاص کر جام صاحب نے فل دلچسپی کر آ کر وہاں گراؤنڈ بریکنگ بھی کیا تھا. لیکن ان کے گراؤنڈ بریکنگ کرنے کے 20 دن اور 15 دن کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ ہر چیز لاک ڈاؤن میں چلا گیا تھا. اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے, اور ہمیشہ جب بھی جام صاحب کے پاس میں جاتا ہوں وہ ضرور یہ واٹر پروجیکٹ کا پوچھتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ مہینے میں یا اگلے مہینے کے 15 تاریخ تک کام بھی ہم لوگ شروع کریں گے. جی گزشتہ دنوں سر, تقریباً 1 مہینہ پہلے مرکزی حکومت سے شادنی صاحب تھوڑے ناراض ہو گئے تھے, تو پھر آپ نے مطالبہ رکھے تھے, آپ کو آسرا دیا, لیکن 1 مہینے کا سے عرصہ زیادہ گزر چکا ہے, لیکن ابھی ہمیں تو عملدار بند محسوس نہیں ہو رہا ہے. اور خاص کر جو سوئی والے ہمارے شکایت کرتے ہیں کہ سنکوٹا جو مسائل ہیں, ایسے جو سے جینیون مسائل ہیں, وہ آپ اس وقت زیادہ زور دیتے تو بہتر تھا, لیکن ڈیو آپ نے وہ نہیں کیا سر. دیکھیں, سب سے پہلے جس طریقے سے آپ سن کوٹا کی بات کر رہے ہیں, عدالت نے سن کوٹا بند کیا ہوا ہے. اچھا. لیکن جو کمپنیوں کے ساتھ ایک معاہدہ جو شہید نواب محمد اکبر خان بگٹی کے ساتھ اور کمپنیوں کے درمیان میں ہوا تھا, اس کے اندر وہ پابند ہیں کمپنی ہمیں سن کوٹا دینے کے لیے. اور جو اگر آپ دیکھیں جو سوئی کے اندر ہیں سب سے زیادہ وہاں پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل باقی ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں کام کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر ان کے ساتھ جو ہم لوگوں نے معاہدہ بھی کیا تھا, اور ہم نے بولا تھا جی جو ایگریمنٹ نواب صاحب کے ساتھ آپ نے کیا تھا ہمارے ساتھ وہی ایگریمنٹ آپ ریوائیو کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 لوگ یا 2 ادارے یا 2 ملکیں بیٹھ کر ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کو توڑتے نہیں ہیں. تو یہ ایگریمنٹ میرے ساتھ یا میرے دادا کے ساتھ میرے خاندان کے ساتھ نہیں, یہ کمپنیوں نے گیس نکالنے وقت پر یا اس کے بعد یہ بگٹی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اور انشاءاللہ اس پر خان صاحب نے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیں یقین دہانی بھی کروایا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہیں جو سن کوٹاز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے بحال کروائیں گے.
لیکن ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 3 سال سے پی پی ایل کمپنی کا جو لیز ہے وہ ایکسپائرڈ ہو چکا ہے. اچھا سر. جی وہ رینیو کرنا ہے بلوچستان حکومت کو. اور اس کے حوالے سے جام صاحب سے میری ڈیٹیل گفتگو بھی ہوئی ہے, میٹنگ بھی ہوئے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر چیز لاک ڈاؤن تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہفتہ پہلے ہی ہر چیز کھلا ہے, اور انشاءاللہ ابھی جام صاحب گئے ہوئے اپنے نجی دورے پر, وہ واپس آئیں گے, اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کروایا کہ ہم لوگ بلوچستان حکومت کی ایک وقت اور وہاں فیڈرل حکومت کے ایک وقت بیٹھ کر پی پی ایل کا مسئلہ حل کریں گے. اس کے بعد آٹومیٹکلی جو ہمارے سن کوٹا ہیں اور ڈیتھ کیسز جو کوٹا ہیں جابس کے لیے جو کمپنی کے ساتھ ہیں, خاص کر پی پی ایل اور او جی ڈی سی کے ساتھ, وہ حل ہوں گے. سر ڈیرہ بگٹی خاص کر سوئی میں جو ہے یہ بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, تو درمیان میں آپ لوگوں نے یہ مطالبہ بھی رکھا تھا, تھوڑا سا وقتی طور پہ عارضی طور پہ بحال ہوا تھا, لیکن ابھی پھر شدت آ گئی ہے اس کی لوڈ شیڈنگ میں, ٹرپنگ میں. تو اس کی صلاح ہے کہ آپ فائنینشلی اس کو کوآپریٹ کریں گے کوئی بڑا ٹرانسفارمر لانے کے لیے, اس کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئے سر؟ دیکھیں میرے خیال میں پورے پاکستان میں بجلی کا بحران ہے, خاص کر بلوچستان میں بھی ہے. ایسی جگہیں جہاں 12 سے 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو ہم لوگوں کے سوئی کا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہو رہا ہے, وہاں یہ مسئلہ ہے کہ جو ٹرانسفارمر وہاں میرے خیال میں 10-40 ان کا اپنا ٹرم ہوتا ہے, جو 133 kV کو 11 kV کرتے ہیں, وہ لوڈ نہیں اٹھا سک رہا. ہم لوگوں کے سوئی کا جو لوڈ ہے وہ تقریباً 850-900 ایمپس ہے, اور جو ٹرانسفارمر رکھا ہوا ہے وہ 700 سے اوپر ٹرپ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہمارے ایم این اے صاحب بھی ہیں انہوں نے آگے بات بھی کی ہے, کیونکہ یہ ایک جو میٹر ہے یہ فیڈرل میٹر ہے, الیکٹریسٹی اور گیس, اور اس کے حوالے سے چیف کیسکو آئے بھی تھے 1 مہینہ پہلے, اور میرے خیال میں آپ میڈیا والوں نے جس ٹائم ان سے پوچھا تھا انہوں نے یقین دہانی بھی کیا, انہوں نے اعلان بھی کیا کہ یہ مسئلہ ہم لوگ 40 دن کے اندر حل کریں گے, ہم نیا ٹرانس لگوائیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے ڈیرہ بگٹی کے پیسے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں جی آپ وہی پیسے یوٹیلائز کریں اور وہ ٹرانس آپ بھجوا دیں ہمارے لیے. تو اس وجہ سے ایک تو گرمی کی شدت ہوتی جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک زمانے میں سبی کے اندر 15-20 سال پہلے 43, 45, 46 ہوتا تھا, لوگ بولتے تھے 46 جا رہا ہے. ابھی میرے خیال میں سبی کے اندر 50+ جا رہا ہے, اور 46 تو ہمارا ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں خاص کر ہے. لیکن یہ تھوڑی تکلیف ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی حل ہوگا. جی اچھا سر, یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں بے روزگاری بہت ہے. ابھی لیویز کی ویکینسیز آئی تھی, لوگوں نے بڑی تعداد میں دوڑ لگایا, پاؤں بھی زخمی ہو گئے تھے. تو یہ فی الحال ان کو مطلب کہ کوئی آثار تو دکھائی نہیں دے رہے. تو سرفراز صاحب فرماتے دوستوں کو نوازنا گناہ نہیں ہے, آپ بھی سر دوستوں کو نوازیں گے, کیا طریقہ کار اختیار کریں گے ان کو تقسیم کرنے میں؟ دیکھیں اگر جو جس کے ہاتھ میں آئے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے لیویز فورس, اس کا ایک ریکروٹمنٹ پروسیس ہے, اور میرا یہی کوشش ہے کہ دوستوں کو نہیں نوازوں, جو میرٹ پر ہو وہی چیز ہو. اور انشاءاللہ ہم لوگوں کا کوشش یہی ہے. یہ میرے خیال میں عوام کی چاہت یہی ہے. اگر 27,000 لوگوں نے مجھے ووٹ دیا تھا وہ میرٹ کے حق پر دیا تھا. یہ نہیں کہ آج اگر میں بیٹھا ہوں میں اپنے اثر اسوق سے کسی اور کو یا ناجائز بھرتیاں یا کچھ اور کروں. ایسے پاس پریکٹسز ہوتے آئی ہیں, لیکن یہ چیز آپ کو ضرور بتا دوں, جام صاحب نے مجھے یقین دہانی کروایا کہ یہ پوسٹیں میرٹ پر ہی ہوں گے. جی تو سر ایک سوال وہ یہ کہ آپ کے عوام بلکہ کچھ کارکن آپ کے یہ شکایت کرتے محسوس ہوتے ہیں کہ نوابزادہ صاحب ہمیں ابھی بنسبت الیکشن کے پہلے کے ابھی ٹائم ہمیں کم دیتے ہیں. آیا آپ کی مصروفیات زیادہ بڑھ گئی ہیں یا محبت کم ہو گئی سر؟ دیکھیں مصروفیات تو پہلے بھی تھے, اور لیکن اگر آپ کوئی بولے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں. اور دوسرا یہ چیز ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ پہلے صرف ڈیرہ بگٹی میں بیٹھا ہوتا تھا 5 سال تک, اس میں ہمیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا. لیکن ابھی میرے پاس ذمہ داریاں ہیں کہ کوئٹہ میں بھی بیٹھنا ہے, ڈیرہ بگٹی بھی آنا ہے, کبھی میٹنگز بھی کرنے ہیں. لیکن اگر ابھی آپ بھی کیمرہ گھما کر دیکھیں
اس ٹائم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی وقت لمیٹڈ ہو گیا ہے. گھماؤ بھائی تھوڑا. جی ہاں, لوگ ابھی بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت لمیٹڈ ہو گیا, لیکن میں اپنا بھی تھوڑا وہ کر سکتا ہوں کہ ایک انسان ہے وہ تھک بھی جاتا ہے, تو یہ میری غلطی ہے. تھوڑا بھی بوڑھے بھی ہوتے جا رہے ہیں جی, کیا کریں. پہلے تھوڑے جوان تھے 5 سال پہلے اور زیادہ وقت دے سک رہے تھے, ایک جگہ بیٹھے تھے, لیکن ابھی حقیقت یہ بات ہے ایک انسان ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا. اس میں ایک اور فیکٹر میں آپ کو بتاؤں, بہت سے ساتھی جو بولتے تھے کہ آپ پہلے ہمارے ٹیلی فون اٹھاتے تھے, سوشل میڈیا کے اندر جواب دیتے تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس ڈیرا بگٹی میں سب سے پہلے صرف سوئی میں موبائل تھا. جی جی جی. اس زمانے میں مجھے آتے تھے ڈیرا بگٹی والے گلے پڑ گئے. ابھی پورے مطلب گلے نہیں پڑ گئے, پہلے 200 فون آتے تھے, ابھی 2000 آتے ہیں, ابھی پورے ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں, ہر جگہ ٹیلی فون ہے, ابھی موبائل نیٹ ورک کھلے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو عوام کے مسئلے مسائل ہیں وہ میں جانتا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مسئلے مسائل حل کروں. یہ نہیں کہ بس ٹیلی فون کے اوپر ایک جھوٹی تسلی آتی تھے. سر یہ ترقیاتی کام جیسا کہ آپ کے نالج میں بلوچستان کو پہلے سے کم فنڈ ملتے ہیں, تو فنڈ ملتے ہیں تو ان کا صحیح طور پر یوٹیلائز ہونا ضروری ہے. حالیہ کچھ ڈیمز بنے ہیں, شاید میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے بجٹ سے بنے ہیں, وہ پیرکو میں خاص کر جو سوشل میڈیا میں وائرل ہوا, وہ پانی صبح جمع ہو گئی تھی, شام کو نکل گئی تھی, خالی ہوتا تھا. تو چیک اینڈ بیلنس کے کیا دیکھیں, جو ڈیم کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر وہ بنانے والے ان کے ذمہ دار انجینئرز ہیں, اور اللہ کی مہربانی سے وہ ڈیم کو سوراخ ہو کر پانی نہیں نکلا. وہ پہاڑ کے اندر ایک چھپا ہوا سوراخ تھا جی, اس کے اندر میرے خیال میں جو ایک درار تھا وہاں سے وہ پانی لاس ہوا ہے, لیکن اس پر بھی کام کر رہے ہیں. اور جب تک ایک کام کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ کام, میں نے جتنے بھی ہمارے آفیسران ہیں ان سب کو میں نے یہ بولا ہے, کیونکہ ہمارے کولیگز ہیں, مطلب ساتھی ہیں سارے, ان سب کو میں نے یہی بولا ہے جی کام 1 نمبر ہونا چاہیے. جس دن ہینڈ اوور ہوگا اس دن اگر وہ ڈیم پانی نہیں روکے تو پھر میرے ساتھ گلا کریں. ابھی تک تو کام چل رہا ہے, اور اگر وہاں کوئی کرپشن ہوا انشاءاللہ, یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے CMIT کو میں خود ہی لکھوں گا اپنے لیٹر, اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا. جی ایک سوال سر میں پہلے کرنا چاہیے تھا, آپ نے دیکھنے نہیں دیا کاغذ میرا, تو وہ یہ ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہیں لیکن کوئی وزارت آپ کو اور شادن صاحب کو نہیں ملی ہے. وزارت کے عوام کے لیے بہتر نہیں تھا آپ لیتے؟ دیکھیں, وزارت ملے یا نہیں ملے, ہم لوگوں کو تو یہی کوشش کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے بہتری کر سکیں. اور یہ تو پھر حکومت کی ایک پالیسیز ہیں, کیبنٹ کی ہیں, جام صاحب کے ہیں خاص کر, اگر وہ جو بہتر سمجھیں تو وہ ان کے اوپر ہے. لیکن اگر وزارت ملے یا نہیں ملے, چاہے سیٹ ہو یا نہیں ہو, پھر بھی ہم لوگوں کے خاندان نے بلوچستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, اپنے جان اپنے مال سے, اور ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ سیٹ اور یہ وزارت ہے, یہ چند سالوں کا چیز ہے. جی سر, چھوٹے موٹے ترقیاتی اسکیم آئیں, بڑا چھوٹا تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ روڈز ہیں, یہ مطلب سیوریج لائن ہیں, دوسرے بھی ہیں. ایسا کوئی بڑا پروجیکٹ آپ کے ذہن میں آئندہ 3 سالوں میں کہ پورے عوام کو فائدہ ہو جائے, بڑا روڈ ہو, کوئی فیکٹری, اس قسم کا جو مطلب بڑا فائدہ دے عوام کو, کیونکہ غربت زیادہ ہے ہمارے بلوچستان میں, خاص کر ڈیرا بگٹی میں؟ دیکھیں, اس کے اندر سب سے جو بڑا پروجیکٹ اگر دیکھا جائے جس کے اندر عوام کے لیے جو روزگار پیدا ہوں گے وہ کچی کینال ہیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ایسے کمپنیوں سے بات کریں, فار ایگزامپل جیسے چائنیز ہیں یا دوسرے باہر ملک والے, کہ وہ آ کر وہاں ایسے انسٹیٹیوٹ لگائیں, یا کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کارپوریٹ فارمنگ بہت ہائپ پر ہے, اور جس کے اندر آرگینک کاٹن کا بہت کانسیپٹ ہے, اور پوری دنیا اس میں فوکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی میرا کوشش ہے, اگر ویسا کچھ چیز ہوا اس کے اندر وہ آ کر عوام کو بتائیں, سکھائیں, ایک ایگریکلچر سمجھ لیں یونیورسٹی ٹائپ کا. اور جب اگر وہ ہو گیا تو میرے خیال میں وہاں ہمارے ڈیرا بگٹی کے اندر, خاص کر بگٹی قوم کے مستقبل بدلی ہو جائیں گے. کیوں سر, کچی کینال جس ٹائم فل فلیج چلے, ابھی کیوں تھوڑا بہت کام جاری ہے اور ہوتا رہے گا, اس کے اندر تقریباً 14,500 فیملیز وہاں صرف کاشتکاری سے فائدہ اٹھائیں گے, اور کاشتکاری کے بعد وہاں صرف سالانہ 8 سے 10 ارب روپے پیداوار ہوگا. وہ پھر وہیں خرچ ہوگا. پھر کسی نے کوئی دکان کھول لیا, ہو سکتا ہے ایسے وقت آ جائیں کہ آپ بھی چھوٹی موٹی فیکٹری لگا دیں ادھر. جی
اور ہم دعوت دیتے ہیں سب ساتھیوں کو، ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس، ایسے انجینئرز ہیں جو وہاں کاروبار بھی کر سکیں گے جی، کیونکہ دیکھیں، اور اگر آپ بولیں جی ایک روڈ سے، جی اگر روڈ ہم بنائیں گے صحیح ہے، وہاں ایک لمیٹڈ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز، یہ 14,500 فیملیز جس کے اندر 50 سے 60,000 لوگ جس سے سیدھا ڈائریکٹلی فائدہ اٹھا سکیں گے جی۔ شکریہ سر نواب صاحب آپ کا بہت بہت ٹائم دینے کا۔ تو دوستوں، آپ نے نوابزادہ گوارم صاحب کی باتیں سنی ہیں اور اپنی وضاحتیں کی ہیں، اور آئندہ کے لیے مستقبل کی بہت پر امید ہیں۔ کچی کینال میں بڑے بڑے پروجیکٹ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو جائیں گے اور عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام۔